بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اس اسم کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ کچھ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس کی حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کر کے ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، حجابت قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم پاک الرحمن الرحیم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے تیری طرف متوجہ ہے اور تو بار بار دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی۔ ان کے رب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کی، اور اسماء الحسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے، تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے میری یہ حاجت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو،
آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے آپ کو باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک الملکی ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملکی ذوالجلال والاکرام۔ تو سامنے میں نے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک، جس قدر ہو سکے تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔